بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علی وجہین اسم و حرف والاسم علی قسمین ضمیر المتکلم فی قول بعضهم ان فعلتہ والحرف علی اربعۃ اوجہ۔ حمزے کے کلمات پڑھتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں ان، حمزہ نون ان۔ تو کلام عرب میں ان کے بہت سارے اقسام ہیں، ان میں سے پہلی تقسیم میں دو اقسام بنایا ہے۔ ان اسم ہے، دوسرا حرف ہے۔ پھر ان اسمی خود دو قسم کے ہیں، ایک ان ضمیر متکلم ہے، انا کی جگہ پر بعض عرب والے ان پڑھتے ہیں، انا آخر میں الف کے ساتھ لکھتے ہیں نا، تو بعض عرب والے ان پڑھتے ہیں، الف کو چھوڑ دیا تو ان ضمیر متکلم ہو گیا، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا ضمیر مخاطب ہے، ان اسمی ضمیر مخاطب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ سب ضمیر ان ضمیر ہے۔ تا اور تو، تی، تم، یہ سارے جو ہے حرف خطاب قرار دیا ہے، تو ان ضمیر مخاطب شمار ہو گیا۔ بس یہ ان اسمی کے دو اقسام مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان حرفی کے خود چار اقسام ہے۔ ان جب حرف واقع ہو تو اس کے چار اقسام ہے۔ سب سے پہلا ان مصدریہ ہے، پھر ان مصدریہ کی بہت سارے تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ان مخففہ ہے، مثقلہ، ان سے ان بن جائے گا، دیکھو یہ اگلے صفحے میں آئے گا، صفحہ نمبر 76 میں، الوجہ الثانی ان تکون مخففۃ من الثقیلہ۔ ان حرفی کا دوسرا قسم ان مخففہ ہے، تیسرا ان مفسرہ ہے، چوتھا ان زائدہ ہے۔ بس ختم ہو جائے گا، ان حرفی کی یہ چار اقسام پورے ہو جائیں گے، اور اس کی تفصیلات اندر سے اور بھی صورتیں بنا رہے، بہت زیادہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ ان حرفی کے چار اقسام کون سے ہو گئے؟ پہلے ان مصدریہ، دوسرا ان مخففہ، تیسرا ان تفسیریہ، ان مفسرہ بھی کہتے ہیں، ان مفسرہ، اور چوتھا ان زائدہ، آخر میں بتائیں گے۔ پھر ان مصدریہ کی باتیں شروع کرتے ہیں کہ ان مصدریہ، اس کو ان ناصبہ بھی کہتے ہیں، ان ناصبہ حروف ناصبہ میں شمار ہوتا ہے۔ فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف کتنے ہیں؟ چار ہے نا، ان، لن، کئی، اذن۔ تو یہ ان ہے نا، ان اس کے کئی نام ہے۔ ان مصدریہ پہلا نام، ان ناصبہ دوسرا نام، ان موصول حرفی بھی ہے، اس کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس ان کا کام یہ ہے کہ اپنے مدخول کو تاویل مصدر میں لے جاتا ہے، مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور ان مصدریہ یا ان ناصبہ دو مقام میں واقع ہوتا ہے، ایک تو کلام کے ابتدا میں واقع ہوتا ہے اور یہ محل رفع میں ہوگا، دوسرا ان مصدریہ ایسے لفظ کے بعد واقع ہوگا جو معنی غیر یقین پر دلالت کرے، غیر یقین یعنی شک اور ظن پر دلالت کرنے والے الفاظ کے بعد واقع ہوتا ہے۔ تو یہ ان مصدریہ کے واقع ہونے کے دو مقام، اب ان کی مثالیں دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور تفصیلات ہے، وہ ہم عبارت میں پڑھ لیں گے، خلاصہ تو یہ کافی ہے۔ ان علی وجہین، عبارت دیکھ لو، ابھی ترجمہ کر رہے ہیں۔ ان دو اقسام ہے، ان دو اقسام پر ہے، اسم و حرفین، یہ اسم و حرفین بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وجہین کے لیے آپ بدل لے سکتے ہیں، اسم و حرفن بھی کہہ سکتے ہیں، مبتدا محذوف کے لیے خبر بھی لے لیں، دونوں عبارت صحیح ہے۔ علی وجہین اسم و حرفن، یہ صحیح ہے نا، عبارت غلط نہیں ہے، اسم و حرفین کہنا بھی صحیح ہے۔ پھر والاسم علی قسمین، ان اسمی خود دو اقسام پر ہے یا دو قسمیں ہیں۔ ضمیر المتکلم، ان اسمی کا پہلا قسم ضمیر متکلم ہے، متکلم واحدہ کے لیے ہے، متکلم مفرد کے لیے ہے۔ فی قول بعضهم ان فعلتہ بسکون النون، جیسا کہ بعض عرب والوں کا قول ہے ان فعلتو کہتے ہیں، انا فعلتو کہنے کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان فعلتو،
میں نے یہ کام کیا. بسکون نون، نون ساکن پڑھتے ہیں. والاکثرون علی فتحها وصلا وعلی الاتیان بالالف وقفا. اما اکثر عرب والے ضمیر متکلم کو فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، وصل میں انا پڑھتے ہیں. الف کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن پڑھتے وقت الف نہیں پڑھتے ہیں، انا. سمجھ میں آیا؟ الف کو چھوڑ دیتے ہیں، بولنے میں چھوڑ دیتے ہیں، لکھنے میں آتا ہے. وعلی الاتیان بالالف وقفا، اور حالت وقفی میں الف کے ساتھ لاتے ہیں. انا، انا پر وقف کرنا چاہے تو الف کے ساتھ وقف کرتے ہیں، اگر وقف نہ کرنا چاہے تو انا پڑھتے ہیں. انا فعلتو، انا. یہ ضمیر متکلم کے بولنے کا طریقہ. اس کے بعد دوسرا وہ ضمیر المخاطبی. ان کا دوسرا قسم، ان حرفی کا نہیں، ان اسمی کا. ان حرفی ابھی شروع نہیں ہوا. ان اسمی کا دوسرا قسم ضمیر مخاطب ہے. فی نحو انتا، جیسے کہ انتا ضمیر میں ان ضمیر ہے، پھر صرف انتا نہیں ہے بلکہ 6 صیغے ہیں. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. مخاطب کے 6 صیغوں میں ان استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ان ضمیر مخاطب ہے. علی القول الجمہور، اکثر نحویین کے قول کے مطابق ان ضمیر ہے. ان ضمیر ہوا ان والتاء حرف خطابین، بے شک ضمیر ان ہے اور تا حرف خطاب ہے. مخاطب کی حالت کو بیان کر رہا ہے. مخاطب ایک مرد ہو تو انتا کہتے ہیں، اگر 2 ہو تو انتما کہتے ہیں، جمع ہو تو انتم کہتے ہیں. تو یہ تا، تما، تم حرف خطاب ہے اور ان ضمیر ہے. ضمیر اسم ہے. ان اسمی کے 2 اقسام یہاں تک مکمل ہو گیا. والحرف علی 4 اوجہ، اور ان حرفی 4 اقسام ہے. ان حرفی کے 4 اقسام. احدها ان تکون حرفا مصدریا ناصبا للمضارع. ان حرفی کا پہلا قسم ان حرف مصدری ہے، فعل مضارع کو نصب دینے والا ہے. اس کا کام، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. اس کا 2 کام ہیں، ایک لفظاً ہے، ایک معناً ہے. لفظاً اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مضارع کو نصب دینا. معنی میں کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو یا جس فعل پر یہ داخل ہوگا اس کو موڑ کے مصدر بناتا ہے. تاویل مصدر کرنا اس کا معنوی تبدیلی ہے. لفظاً بھی تبدیلی لائے گا، معنی میں بھی تبدیلی لائے گا. پس ان مصدریہ لفظاً نصب دینا ہے، معناً مصدر میں تبدیل کرنا ہے. واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ وَتَقَعُ فِي مَوْضِعَيْنِ، اور ان مصدریہ 2 جگہوں پر واقع ہوتا ہے، یعنی 2 جگہوں پر یہ استعمال ہوگا. الاول فی الابتداء، پہلی جگہ ان مصدریہ انا کلام کے آغاز میں آتا ہے. کلام کے شروع میں ان مصدریہ آتا ہے تو فتکون فی موضع رفع. اگر ان مصدریہ کلام کے آغاز میں آ جائے تو یہ محل رفع میں ہوگا، محلاً مرفوع ہوگا، مصدر میں تبدیل ہو جائے گی. مثال دیتا ہے نحو ان تصبروا خیر لکم، یا دوسری مثال جو پہلی کتابوں میں دیتے تھے وہ ان تصوموا خیر لکم. تو یہ ان تصبروا، ان تصوموا یہ شروع میں آیا ہے اور اس کو مصدر میں تبدیل کرتے ہیں. ان تصبروا خیر لکم یعنی تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. یا وان تصوموا خیر لکم میں کیا ہے؟ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس میں مصدر میں تبدیل ہو تو معنی کیا ہوگا؟ صبرکم خیر لکم ہوگا. تصبروا کا مصدر آئے گا اور ترکیب میں کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے. وان تصبروا مبتدا ہے، خیر لکم خبر ہے. تو کوئی آپ سے یہ اعتراض کرے یہ فعل مبتدا کیسے ہوا؟ تصبروا تو فعل ہے، فعل مبتدا نہیں ہوتا ہے، تو کیوں ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ان نے مصدر میں تبدیل کیا ہے، مصدر میں تبدیل کر کے محلاً مرفوع بنا دیا. تو مصدر اسم ہے نا، مصدر فعل نہیں ہے. فعل اسم میں چینج ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا. یہ ایک جگہ بتا دی. الثانی دوسری جگہ جہاں پہ ان مصدریہ آتا ہے، بعد لفظ دال علی معنی غیر الیقین. ان مصدریہ ایسے لفظ کے بعد آنے والا ہے جو معنی غیر یقین پر دلالت کرتا ہے.
معنی غیر یقین پر، یقین کے علاوہ اور کیا صورتیں ہیں؟ شک ہے، گمان ہے، احتمال ہے، یہ سارے جو صورتیں ہیں یہ غیر یقینی حالت ہے۔ ایک یقینی حالت ہے، ایک غیر یقینی حالت ہے۔ اس طرح منطق کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے اگر یاد ہے تو، انسان کے لیے جب کوئی خبر پیش آتی ہے تو اس کی 4 حالت سے خالی نہیں ہے، یا انسان کو یقین ہوتا ہے۔ یقین کا مطلب یہ 100% اس بات کے ہونے پر، سچ ہونے پر یا جھوٹ ہونے پر پکا یقین ہوتا ہے۔ اگر 50% ہاں اس کو شک کہتے ہیں، 50% اس خبر کی سچ ہونے پر اور 50% جھوٹ ہونے کا احتمال ہو۔ اگر ایک طرف 70%، ایک طرف جو ہے 30% ہو جائے تو کیا ہے؟ جو زیادہ احتمال ہے وہ ظن ہے، جو کم احتمال ہے وہ کیا ہے؟ وہم کہلاتے ہیں۔ تو یہ غیر یقین میں 3 چیزیں شامل ہیں، شک، گمان اور وہم۔ بس یہ ساری صورتوں کے بعد ان مصدریہ آئے گا۔ اب یہاں پہ غیر یقین کی صورت اس لیے بتایا چونکہ آگے جو ان مخففہ آئے گا نا اس میں فعل یقین کے بعد آنے کا حکم ہے۔ تو کہیں پہ ان آ جائے اور ان مخففہ ہونا اور ان مصدریہ ہونے میں آپ کو اشتباہ ہو تو اس سے پہلے والے لفظ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر فعل یقین کے بعد آیا ہے تو ان مخففہ ہے، اگر فعل غیر یقین کے بعد آیا ہے تو ان ناصبہ شمار ہوگا۔ ہاں یہ پہچان ہے۔ ان مخففہ کے بحث 2-3 صفحے کے بعد آنے والے ہیں۔ تو ان مخففہ اصل میں انا ہے، انا سے ان بن جاتا ہے، انا حروف مشبہ فعل انا ہے، پھر وہ ہلکا کر کے ان بناتے ہیں، تو وہ فعل یقین کے بعد آتا ہے۔ اگر ایسے لفظ کے بعد آئے جو معنی غیر یقین پر دلالت کرے تو کیا ہوگا؟ ترکیب میں کیا ہوگا؟ فَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ، تو اس کی 3 حالتیں بنتی ہے، یا محل رفع میں ہوگا، یا محل نصب میں ہوگا، یا محل جر میں ہوگا۔ تینوں احتمال ہے، کبھی محل رفع میں ہے، کبھی محل نصب میں ہے، کبھی محل جر میں ہے۔ تینوں کی مثال قرآن کی آیت کے ذریعے سے صاحب کتاب نے دی ہے، اور آپ کے لیے مثالیں حاضر ہے۔ صبح سویرے پکا کے ناشتے کے بدلے میں مثالیں دی ہے۔ ناشتہ کیا نہیں کیا؟ ناشتہ تو کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو یہ مثالیں کھاؤ بس۔ ہاں فَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ، پس وہ ان مصدریہ محل رفع میں ہے، نہ ہو أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، آیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کا دل خاشع ہو جائے، خشوع کرے، دل نرم ہو جائے، کیا وہ ٹائم نہیں آیا؟ اب اس آیت میں ان تخشع، یہ ان مصدریہ ہے، شاید مثال اسی میں ہے۔ ہاں ان تخشع، ان تو تخشع کو نصب دیا، یہ تو ان ناصبہ ہے، لیکن یہ ان اپنے فعل سے مل کر مصدر میں تبدیل ہو جائے گی۔ تبدیل ہونے کے بعد یعنی کا فاعل ہے، محلاً مرفوع ہے۔ ہاں شاید مثال اسی میں ہے، ان تخشع قلوبہم، یہ مصدر میں تبدیل ہو کر کیا بنے گا؟ یعنی کا فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے، فعل کا فاعل ہے تو فعل کا فاعل مرفوع ہے۔ ان تخشع قلوبہم مصدر میں تبدیل ہو کر فاعل بن جائے گا۔ وَنَصْبٍ، یعنی یہ عبارت سے ملاؤ، فَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ، ان محل نصب میں ہوگا، نحو قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اس طرح پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا ان من السرف ان تأکل کل ما اشتہیت، بے شک اسراف میں سے ہے کہ آپ ہر اس چیز کو کھائے جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو بھی دل چاہتا ہے کھاتا جائے، یہ اسراف ہے۔ کیونکہ بعض چیزیں انسان کے لیے ضرر بھی دیتی ہے، اور بعض چیزیں جو ہے حد سے زیادہ کھانا اسراف ہے۔ تو جو بھی انسان کا دل چاہتا ہے، جو بھی خواہش ہے، وہ سب نہیں کھانا چاہے، بس حد ہونی چاہیے۔ ہر چیز میں ایک حد ہوتی ہے نا، تو حد سے زیادہ بڑھنا اسراف ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، قرآن نے ایک جملے میں تمام صحت کے اصول بیان کیا۔ کھانا پینا پابندی نہیں ہے، بلکہ اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ
حد سے زیادہ کھانے سے انسان بیمار ہو جائے گا. اچھی چیزیں بھی کھائے تب بھی چونکہ اس کی انرجی زیادہ ہے، انسان کا پیٹ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو بیمار ہوتا ہے نا. تو اسراف نہ کرو، حد میں رہو تو بیمار بھی نہیں ہوگا. صحت کا اصل بنیاد یہی ہے، ہر چیز کو اپنے حد میں استعمال کرے. تو پیغمبر نے بھی یہی فرمایا کہ بے شک اسراف میں سے شمار ہوگا ان تأکل کل ما اشتہیت، کہ آپ ہر اس چیز کو کھائے جو آپ کا دل چاہے. اب یہاں پہ شاید مثال ان تأکل میں ہے. ان تأکل یہ ان مصدریہ ہے، تاول مصدر ہو کر کیا بنے گا؟ تو کہہ رہے کہ یہ ان کا اسم ہے، من الصرف خبر مقدم ہے، اور ان تأکل کل ما اشتہیت یہ اسم ان ہے. تو اسم ان کا اعراب کیا ہے؟ منصوب ہے نا، محل نصب میں ہے. وخفض یہ پھر اوپر عبارت پر عطف کرو، فتکون فی موضع خفض، اور ان مصدریہ محل جر میں ہوگا، محلا مجرور ہوگا. نہ وہ مثال دے رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. سورہ حوالہ دیا ہے، کون سی سورہ ہے؟ سورہ منافقون آیت نمبر 10. اللہ فرما رہا ہے وَأَنفِقُوا، تم لوگ خرچ کرو، نفقہ دے دو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از ان کی تم میں سے کسی پر موت آ جائے. مرنے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرو، پیسہ جمع کر کے اپنے اولاد کے لیے نہ چھوڑو. ممکن ہے آپ کے اولاد اس کو غلط کاموں میں خرچ کرے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ الٹا نقصان ہو جائے گا. اس لیے اپنے پیسوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اب یہاں بھی شاید مثال ایاتیہ میں ہے. ایاتیہ یہ محل جر میں آیا ہے کیونکہ یہ قبل کا مضاف الیہ ہے. من قبل ایاتیہ، قبل مضاف، ایاتیہ مصدر میں تبدیل ہو کر مضاف الیہ ہے، محل جر ہے. اور چوتھی صورت یہ بنا دیا وَمُحْتَمَلَةٍ لَهُمَا، یعنی فَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ وَمَوْضِعِ نَصْبٍ وَمَوْضِعِ خَفْضٍ. یہ تین بتا دیا. آخر میں کہہ رہے کہ کبھی ایسا مقام بھی ہے جو دونوں کا احتمال ہے، یعنی محل جر اور محل نصب. وَمُحْتَمَلَةٍ یعنی فی موضع مُحْتَمَلَةٍ لَهُمَا، یہ اوپر والی عبارت پر عطف ہے کہ ان مصدریہ ایسی جگہ میں آئے گا جہاں پہ رفع تو نہیں، نصب اور جر دونوں کے احتمال ہوگا. مثال دیتے ہیں نا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 82 ہے. اس میں فرما رہے حضرت ابراہیم کا قول نقل کیا ہے کہ میرا رب وہ ہے جس کے ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا. والذی یعنی وہ ذات، اطمع ان یغفر لی میں طمع رکھتا ہوں. طمع یعنی لالچ کا معنی ہے، امید کا معنی ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا. ان یغفر لی میں شاید مثال ہے. تو ان یغفر لی محلن کیا ہے؟ محلن منصوب بھی کہہ سکتے ہیں، مجرور بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈائریکٹ اطمعو کے لیے مفعول بنا دیا تو محلن منصوب ہوگا. اگر آپ نے فی تقدیر میں رکھا تو محلن مجرور شمار ہوگا. اصلہ فی ان یغفر لی، ہاں اصل میں یہاں پہ فی تقدیر میں ہے، فی ان یغفر لی ہے اور فی کو حذف کیا ہے. تو فی کو نیت میں رکھیں گے تو محلن مجرور ہے. اگر فی کو نیت میں نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ محلن منصوب ہوگا. دونوں احتمال ہوا ہی نہیں ہوا؟ ہاں اطمعو کلم مفعول بن جائے گا. پھر اختلاف ہو گیا علماء میں، پھر جھگڑا فساد شروع ہو گیا. واختلف فی محل ان وصلتها بعد حذف الجار فذهب الخلیل والاکثرون الى انه نصب بالفعل المذکور. پھر اختلاف ہو گیا ہے ان اور اس کے صلے کے محل کے بارے میں. ان وہی ان مصدریہ، اس کے بعد والا صلہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان موصول حرفی ہے، اس لیے ان کے بعد والا فعل کو صلہ بھی کہتے ہیں. تو فی جب ہو تو فی ہونے کی صورت میں تو مجرور ہے، اس میں بحث نہیں ہے. اب چونکہ فی کو حذف کر لیا، فی حذف کرنے کے بعد علماء میں اختلاف ہو گیا. بعض علماء نے کہا محلن منصوب ہونا چاہے، ڈائریکٹ فعل کے ذریعے سے منصوب ہوگا. اما سیبوے نے کہا نہیں،
اسی محذوف فی نے دوبارہ عمل کیا ہے، یعنی فی دنیا سے چلا گیا پھر بھی وہ اپنا عمل کر رہا ہے، سیبویہ کا نظریہ ہے، فی حذف ہونے کے بعد بھی عمل کر رہا ہے، ہاں سیبویہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن خلیل اور اکثر علماء کہہ رہے نہیں، فی حذف ہونے کے بعد کیسے عمل کرے گا؟ بھائی جو موجود ہے وہ کرے گا نا، کوئی دنیا سے چلا جائے مرحوم ہو جائے تو وہ پھر عمل کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دو نظریات ہے، اور دو نظریات میں سے آپ کو جو پسند ہے وہ انتخاب کر سکتے ہیں۔ واختلف اختلاف کیا فی محل ان وصلتها بعد حذف الجار، حرف جر کو حذف کرنے کے بعد ان اور اس کے صلے کے محل میں اختلاف ہو گیا ہے۔ فذهب الخلیل والاکثرون الى انه نصب بالفعل المذکور، علامہ خلیل اور اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ محل منصوب ہے فعل مذکور کی بنیاد پر۔ وجوز سیبویہ خفضہ بالجار المحذوف، اور جناب سیبویہ نے اس کے محل کو جر دینا جائز قرار دیا، بالجار المحذوف، محذوف حرف جر کے ذریعے سے جر دینا بھی جائز سمجھا۔ وعن هذه موصول حرفی، وتوصل بالفعل المتصرف۔ اب میں نے پہلے آپ کو کہا تھا یہ ان جو ہے نا اس کے تین نام ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ان مصدریہ پہلا نام، دوسرا نام ان ناصبہ، تیسرا نام کیا ہے؟ موصول حرفی۔ تو آپ یہ نہیں سمجھو یہ تین الگ الگ قسم کا ان ہے، نہیں، ان وہی ہے لیکن اس کا تین نام دیا ہے، تین نام ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ ان ناصبہ کہو پھر وہی ہے، ان موصول حرفی کہو پھر وہی ہے، ان مصدریہ کہو ایک چیز ہے۔ اب کہتے ہیں یہ فعل مضارع پر آنا، فعل متصرف پر آنا اس کا اپنا قانون ہے، فعل مضارع متصرف پر یہ ہمیشہ آتا ہے، اس کا اپنی دکان ہے، اپنا گھر ہے، اپنے پاس آتا ہی رہتا ہے، لیکن فعل ماضی پر آنا، فعل امر پر آنے میں اختلاف ہے۔ فعل ماضی اور امر پر ان استعمال ہوا ہے لیکن وہ ان وہی ان مصدریہ ہے یا کوئی اور ان ہے، اس میں علماء میں پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ بعض علماء نے کہا ماضی اور امر پر داخل ہونے والا ان ناصبہ نہیں ہے، کوئی اور ان ہے، اما بعض علماء کہہ رہے نہیں وہی ان ہے لیکن وہ ماضی پر آیا ہے، امر پر آیا ہے تو عمل نہیں کر سکا، کیونکہ ماضی اور امر مبنی ہے نا، مبنی پر تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ فعل مضارع پر آئے تو وہ عمل کرے گا، لفظاً نصب دے گا، مضارع معرب ہے اس لیے ان ناصبہ کہا، نصب دیا، لیکن ماضی کو تو نصب نہیں دے سکتے ہیں نا، ماضی مبنی ہے، فعل امر مبنی ہے، لیکن معنی میں عمل کرے گا۔ معنی میں اس کا عمل کیا تھا؟ معنی میں مصدر میں تبدیل کرنا، تحویل مصدر کرنا، امر پر داخل ہو تو بھی مصدر میں تبدیل کرے گا، ماضی پر داخل ہو تو بھی مصدر میں تبدیل کرے گا، اما نصب نہیں دے سکتا۔ بس یہ اگلے صفحے میں یہ ساری باتیں ہیں، علماء میں اختلاف اور جواب ہے، اشکال ہے، جواب ہے، اشکال، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے ہوگی، ابھی بات مکمل نہیں ہو گیا، ہاں درس کا ٹائم ہے، 10 منٹ باقی ہے۔ وَأَنْ هَذِهِ مَوْصُولٌ حَرْفِيٌّ، یہ والا ان موصول حرفی ہے، وَتُوصَلُ بِالْفِعْلِ الْمُتَصَرِّفِ، اور یہ ان فعل متصرف کے ساتھ متصل ہوتا ہے، مضارعاً کانا، چاہے وہ فعل متصرف فعل مضارع ہو، کما مرہ، جیسے کہ اوپر والی مثالوں میں گزر گئی ہے، اوپر ساری آیتوں میں فعل مضارع پر ان داخل ہو گیا، وَأَن تَصْبِرُوا، ان تخشعا، فعل مضارع ہے نا یہ سارے، ایاتیا، تو یہ سب فعل مضارع ہے، ایغفرا سب فعل مضارع متصرف پر داخل ہو گیا ہے۔ او ماضیاً، یا فعل متصرف ماضی ہو، فعل ماضی پر بھی ان داخل ہو سکتا ہے، نہ ہو، قرآن کی آیت ہے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو لخسف بنا، ہم زمین میں دس جاتے، زمین میں ہم اندر پھنس جاتے، خسفہ یعنی زمین میں دس جانا۔ بس یہاں پہ شاید مثال ان منہ، منہ فعل ماضی ہے، من یمنو، کون سا باب ہے؟ باب تفعیل ہے، منہ اصل میں کیا تھا؟ مننا تھا نا، مننا، صرفہ کے وزن پر،
یا مدہ کے وزن پر لے لو، باب تفعیل ہے نا، منہ نہیں مدہ ثلاثی مجرد، ہاں مد یمدو کے وزن پر ہے، من یمن، ہاں ثلاثی مجرد ہے، باب تفعیل نہیں ہے، میں نے غلط کیا۔ بہرحال ماضی کا صیغہ ہے منہ، منہ فعل ماضی ہے، ان داخل ہو گیا ہے۔ او امرن، یہ عطف ہے اوپر فعل متصرف مضارعن کانا او ماضیان او امرن، یا وہ فعل متصرف امر کا صیغہ ہو تو بھی ان مصدریہ داخل ہو سکتا ہے، کا حکایت سیبوے، جیسے کہ جناب سیبوے نے عرب سے ایک مثال حکایت کی ہے، کتبت الیہ بان قم، کہ عرب والے کہتے ہیں میں نے اس کی طرف لکھا، کیا لکھا؟ بان قم، تم کھڑے ہو جاؤ، تو یہاں پہ ان قم پر داخل ہو گیا، اور قم کیا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ ھذا ھو الصحیح، اور صاحب کتاب مغنی والے کہہ رہے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ کون سی بات درست ہے؟ ان مصدری موصول حرفی فعل مضارع پر آنا، ماضی پر آنا، امر پر آنا، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہے۔ اما علماء پھر بھی دو باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، وقد اختلف من ذلك فی امرین، بے شک اس سلسلے میں دو باتوں میں اختلاف کر چکے ہیں علماء نے۔ اب یہ اختلافی جو موضوع ہے وہ بتائیں گے، پھر اختلافی اقوال جو ہے کل والے درس میں آپ کو بتائیں گے۔ دو مسئلے میں علماء میں جھگڑا ہے۔ دو مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی اور امر پر داخل ہونے والا ان آیا وہی ان ہے جو مضارع پر داخل ہوتا ہے یا کوئی اور ان ہے، یہ محل اختلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ دیکھو پہلے موضوع اختلاف کو جان لو، پھر بعد میں اقوال سمجھ میں آ جائیں گے نا۔ تو پہلا موضوع بحث کیا ہے؟ ان جو ماضی پر آتا ہے، ان جو امر پر آتا ہے، آیا وہی ان ہے جو مضارع والا ان ہے یا کوئی اور ہے؟ شکل تو ایک جیسے ہے نا، شکل تو ان ہے، الف نون ان، حمزہ نون ان۔ اب حقیقت میں کیا ہے؟ آیا مضارع پر داخل ہونے والا ان حقیقت میں وہی ان ہے جو ماضی پر بھی آتا ہے، امر پر بھی آتا ہے، یا دونوں کی حقیقت مختلف ہے؟ تو اس کے بارے میں دو اقوال سامنے آئے۔ بعد نے کہا ان کیا ہے؟ مضارع پر آنے والا، ماضی پر آنے والا، امر پر آنے والا سب ایک چیز ہے، حقیقت میں ایک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں بھائی، حقیقت میں ایک نہیں ہے، مضارع پر آنے والا ان کچھ اور ان ہے، ماضی اور امر پر آنے والا ان کچھ اور قسم کا ان ہے۔ شکل تو ایک جیسی ہے لیکن حقیقت الگ ہے۔ یہ محل بحث ہے، وہ محل بحث میں اقوال کل بتائیں گے، ابھی پہلے محل بحث کو آپ کو سمجھانا ہے۔ دوسرا محل بحث الامر الثانی میں آپ کو بتائیں گے کہ فعل امر پر داخل ہونے والا جو ان ہے نا وہ کیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ یعنی اصلاً فعل امر پر ان داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ محل اختلاف ہے۔ تو سیبوے نے کہا داخل ہوتا ہے، اور اس نے عرب سے ایک مثال بھی نقل کیا، حکایت کی ہے۔ اما بعض علماء کہہ رہے نہیں، ان فعل امر پر نہیں آ سکتا ہے، یہ بھی بعض علماء کا نظریہ ہے۔ اور تو فعل امر پر اگر کوئی ان نظر آئے تو وہ ان تفسیریہ ہے، ان ناصبہ نہیں ہے۔ ان مصدریہ اصلاً فعل امر پر آنا ہی غلط ہے۔ یہ محل بحث ہے، دوسرا موضوع ہے، اس کے بارے میں بھی مزید تفصیلات ہے اور اقوال ہے، ان قلت قلتو ہے، اشکال و جواب ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ